السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مسلم سیرہ۔ ایسے ہی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔ نے فرمایا حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ نفرت طلاق سے، حلال چیزوں سب سے زیادہ نفرت طلاق سے، ابغض الحلال الطلاق، سب سے زیادہ نفرت اللہ کو طلاق سے۔ اور آپ نے کہا علی طلاق دینے سے بچنا، جب ناجائز طلاق دی جاتی اللہ کا عرش کون پڑے، کون پڑے۔ جب چند دن پہلے دو بہنیں ملی مجھے تو ایک بہن کی گود میں بچی، کہیں خاوند نے طلاق دے دی کہ بیٹی کون پہنا، بیٹی کون پہنا۔ اللہ اکبر، کیا ظلم و ستم۔ چند دن پہلے خاتون ملی ان کی 3 بیٹیاں تو سسرالوں نے گھر سے نکالے دہریاں جمی جانے نو کرو کو ڈبڑی منوس آئی۔ تو یہ جنوات کے واقعات ہیں، سن سن کے کلیجہ بھی احتاج نہ یا نبی بہتر لکھم النساء، اللہ یوں کہہ رہا ہے اے میرے نبی، میں آپ کو سفارشی بناتا ہوں ان ایمان والوں سے، آپ کے ذریعے سے واضح کرتا ہوں کہ طلاق نہ دیا کریں، طلاق نہ دیا کریں۔ لیکن اگر دینی پڑ جائے، کیونکہ طلاق ایک ضرورت کی چیز ہے کہ نباہ نہیں ہو رہا، کسی وجہ سے نہیں ہو رہا، پھر ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے میں بتا رہا ہوں بیٹیاں پیدا ہو گئی طلاق دے دو، ساس کو بہو اچھی نہیں لگی طلاق دے دو، میں تیری ماں انہوں طلاق دے، میں تنہوں اپنا خود نہیں معاف کرنا طلاق دے۔ یہ ظلم و ستم تقریباً ہر گھر کی کہانی ہے۔ باپ کو پسند نہیں آئی طلاق دے، مناسبت نہیں پہنا، جان نہیں بیٹھا، اب طلاق ہو سکتی ہے۔ اب جبر کرنا نہیں، بیٹی گزارا کر، نہیں بیٹی گزارا کر، یہ ایک اور طرح کا ظلم ہے کہ ہماری مشرق کی بچیاں سسک کے پھر مر جاتی ہیں، کسی ویشی کے پلے پڑ گئی ہیں۔ وہ ہے ہی ایسا نہیں بدلنے والا، تو یہاں طلاق ہے کہ طلاق لو۔ اب ماں باپ کا ظلم ہوگا یہ کہنا بیٹی گزارا کر، بیٹی گزارا کر، بیٹی قربانی دے، یہ ستم یہ بھی ہوگا۔ عظیم مر گا پھر ٹھیک بنے گا، یہاں آگے اس کو برباد کر دیتا ہوں۔ اس میں میرے نبی نے عجب باتیں فرمائی کہ سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ تو میں بتاؤں، سبحان اللہ، سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ تو میں بتاؤں کہ جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ گھر واپس آ گئی، اس پر خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ، سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ۔ اور آپ نے ساری بیوہ ان سے شادی سب بیوہ ایک کماری اور سب بیوہ یا مطلقہ یا بیوہ، اور اپنے خاندان میں بھی کی باہر کہ کتنی ہماری بچیاں، چند دن پہلے ایک بچی پر فون آیا کہ میرے ماں باپ شادی نہیں کر رہے، کہ اپنی برادری میں کرنی، باہر نہیں کرنی، اور میری عمر جا رہی، اور گھر میں کوئی جو جوڑ ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی ازانی ہے، کوئی کیا، اور گھر کرنی، باہر نہیں کرنی، گھر کرنی، باہر نہیں کرنی، بوڑھی ہو جائے، مر جائے، سے سچ کرنے تو مجھے شرابی کے پلے باندھے۔ یہ ہمارے ملک میں یہ بہت بڑا ماں باپ بچیوں کو برباد کر دیتے، بچوں کو برباد کر دیتے۔ میرے نبی نے قریش میں شادی کر دی، حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، حضرت سودا، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ۔ قریش میں دشمن گھر میں شادی کر، بنو امیہ، حضرت ام حبیبہ بنو امیہ سے، ابو سفیان کی بیٹی، ان سے شادی کر۔ قریش سے باہر شادی کی، حضرت جویریہ بنو مصطلق، حضرت میمونہ ہلالیہ، عرب سے باہر شادی کی، حضرت صفیہ جو کہ خاندان بنو قریظہ میں، خاندان میں شادی کی، خاندان سے باہر شادی کی، قوم سے باہر شادی کی، اپنی بیویاں
دو بیٹیاں رقیہ ام کلثوم دشمن خاندان، بنو امیہ بنو ہاشم میں دشمن. آپ نے پہلی بیٹی ابو العاص کو دن ربیعہ بن امیہ بن عبد شمس بنو امیہ. دوسری بیٹیاں دو، حضرت زینب بنت اور حضرت رقیہ ام کلثوم حضرت عثمان بن عفان بنو امیہ. صرف ایک بیٹی گھر میں دی علی بن ابی طالب بنو ہاشم. گھر میں ایک بچی، تین بچیاں یعنی خاندان ہے لیکن دشمنی ہے. یہ سب کچھ آپ نے خود کر کے اس لیے دکھایا کہ آگے یہ سب کچھ ہونے والا تھا. یا نبی اذا طلقتم النساء، یہ نبی یہاں لائے ہیں اپنے نبی کو سفارشی بنا کر کہ امت محمد طلاق دینے سے بچنا. میں یہ اپنے نبی کو سفارشی بنا دینی پڑ جائے تو پھر ضرورت ہے. پھر یہ جاہلیت جو عجم کی جاہلیت ہے، ہندوستان کی جاہلیت ہے، طلاق پھر ماتھے پہ داغ لگ جائے. میرے نبی کی بچیوں کو طلاق، رقیہ کو طلاق، ام کلثوم کو طلاق، ابو لہب کے بیٹوں سے نکاح ہو چکا تھا، اس کی باقی تب جب ابی لہب نے مطلب ابو لہب نے کہا میرے گھر میں تمہارا آنا حرام ہے جب تک تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق دو. ابو لہب کے بیٹے نے جا کر مجمع میں کہا کہ تیری بچیوں کو طلاق اور جا کے گھربان پکڑ کے پھاڑ دیا. اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی مشکل پیش آئے. اگر جانور مشکل پیش آ جاتی ہے تو پھر میرے نبی نے یہ طریقہ رکھا ہے. پھر ہمارے قتل کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، دشمنیاں پڑ جاتی ہیں، خاندان پڑ جاتی ہے. نیچرل چیز ہے نہیں نبھانے. حضرت حبیبہ بنت سہل آئی کہ یا رسول اللہ میرا خامن خود نہیں گا ثابت بن قیس انہیں غصے میں آ کے ایک دو تھپڑ مارا تو میرے دل میں گرا بیٹھ گیا. میں اس کے ساتھ اپنا گزارا کر سکتا. ان کا دین بھی بہت اچھا، اخلاق بھی بہت. لیکن نے مجھے مارا ہے اور میرا دل ہٹ گیا، میں نہیں رہ سکتا. آپ نے کہا اچھا پہلا کھلا شریعت کا پہلا کھلا. ہم نے کہا اچھا تو انہیں مہر میں 2 باغ لیے تھے، واپس کریں گی؟ ہاں جی واپس کرتی ہوں. ہم کہا ٹھیک ہے جاؤ آزاد. باغوں کو واپس کر دیا، ان کو آزاد کر دیا. کوئی نفر نیچرل چیز یہ بھی انیچرل ہے. ادھر سے لینے کو بھی بلانے کو بھی انیچرل ہے. تو سسک کے مار دینا یہ کیا انسانیت ہے، یہ کیا زندگی ہے کہ اس کا ہر دن بڑھتا ہے، ہر دن بڑھتا ہے. تو خیر میں بات تو کچھ اور کر رہا تھا، ایک ضروری چیز بیچ میں آ گیا. رشتے ناتوں میں میرے نبی نے کہا دین دیکھو اخلاق دیکھو. اپنے رشتے داروں میں مل جائے بڑی اچھی بات ہے، اپنے قوم میں مل جائے بڑی اچھی بات ہے. اپنی قوم میں نہیں ملتا باہر دیکھتے. میرے نبی سے میں نے آپ کو مثال یہ ہم پٹھان صرف پٹھانوں میں کرتے ہیں، ہم راجپوت ہیں صرف راجپوتوں میں کرتے ہیں، ہم ارائی ہیں صرف ارائیوں میں کرتے ہیں، ہم جٹ ہیں صرف جٹوں میں کرتے ہیں. اس سے کتنے گھر برباد ہو، کتنی نسلیں تباہ و برباد ہو کے رہی. میرے نبی نے کہا جب جوڑ کا رشتہ ملے تو دین دیکھو، دین دیکھو، اخلاق دیکھو. شادی پیسے سے زندگی نہیں گزرتی، شکل صورت پر زندگی نہیں گزرتی، اچھے اخلاق پر زندگی گزرتی ہے، میٹھے بول پر زندگی گزرتی ہے، درگزر پر زندگی گزرتی ہے. جو ہمارے معاشرے سے نکلتی ہے یہ بات. خامن گرم ہوتا ہے تو آسمان سے چلا جاتا ہے، بیوی گرم ہوتی ہے تو آسمان سے چلی جاتی ہے. ماں باپ گرم ہوتے ہیں تو اولاد ان کو دشمن نظر آنے لگ جاتے ہیں. اولاد گرم ہوتی ہے تو انہیں ماں باپ دشمن نظر آنے لگ جاتے ہیں. وہ برداشت ہے ہی کوئی نہیں. درگزر کسی بھی گھر کو آباد کرنا ہے تو درگزر کے بغیر گھر آباد نہیں.
100% نانا بیوی کے مطابق بول سکتا ہوں، 100% بیوی میرے مطابق بول سکتی، 100% اولاد میرے مطابق ہو سکتی، 100% ہم اولاد کے مطابق ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ایک ہی قانون چلے گا، وہ درگزر ہے اور میرے نبی والے اخلاق ہیں، اس سے ہمارے گھر آباد ہوئے۔ تو پھر میں کیا یہ کر رہا تھا کہ میرے بھائی اگر آپ سارا نہیں پڑھ سکتے یا الذین آمنوا تو پڑھ لو، اے ایمان پر، اے ایمان پر کیا کہہ رہے ہیں یا اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ایمان پر، کچھ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اے ایمان پر۔ اور سورہ حجرات اخلاق کو بتاتی ہے، وہ ضرور پڑھیں کہ ایک معاشرہ کیسے کرتا ہے۔ سورہ نور واحد سورت ہے جس کی ابتدا ہے سورۃ انزلناہا وفرضناہا۔ یہ عجب لفظ ہے، یہ پورے قرآن میں نہیں آیا۔ ہم نے اس سورت کو اتارا اور اسے فرض کیا۔ سارا قرآن فرض ہے، ان کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ طریقے ہیں، کچھ حلال کچھ حرام ہیں، لیکن میں قربان جو آپ اس سورت کا ٹائٹل دیکھیں، سورۃ انزلناہا وفرضناہا، ہم نے سورت کو اتارا اور اسے فرض کیا۔ یہ الگ سے کیوں کہا ہے فرض کیا ہے؟ اس ساری سورت میں سارے وہ برائیاں بتائی ہیں جس سے معاشرہ برباد ہوا، کہ ان سے بچنا تمہارے اوپر فرض۔ عجب طریقے سے سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ تو سورت نور پڑھنی پڑی، سورت حجرات اخلاق بنا، سورت نور بد اخلاقیوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ وہ کون سی بد اخلاقی جس سے معاشرہ برباد ہو جاتا ہے اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ شویا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ یہاں سے اللہ نے پہلی بات سنائی ہے کہ اپنے معاشرے کو زنا سے پاک کرو۔ جس معاشرے میں یہ فحشی پھیل جاتی ہے وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جس عالم کا کلمہ پسند پڑھ لو، میں کسی کو ریفر نہیں کرتا، جس پہ آپ کو اعتماد ہے، جس تفسیر پر آپ کو اعتماد ہے، پڑھیں۔ اپنے نبی کی سیرت کے لیے کچھ وقت نکالیں، پھر اپنے بچوں کو جو چیزیں بتائیں، اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی چیزیں بتائیں، اپنے اولاد کو بھی چیزیں بتائیں۔ قرآن سے نوٹس تیار کریں، سیرت سے نوٹس تیار کریں۔ 1 منٹ تک درس، 2 منٹ روزانہ بھی نہیں، اور ہٹانا۔ تو ایسے اور اپنی معاشرت میں اگر آپ نے معاشرت کو پازیٹیو بنانا ہے تو پہلے آپ پازیٹیو سوچ پیدا کریں، آپس کی لڑائیاں ختم کریں۔ ٹیچر ہو کر ایک دوسرے سے سلام کلام نہیں، یہ کیسے ٹیچر جو ہے ٹیچر ایک ادارے میں ایک دوسرے سے سلام نہیں کرتے، ایک دوسرے سے باتیں نہیں کرتے، ایک دوسرے سے نفرت ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جو یہ کریں گے وہی اسٹوڈنٹ کریں گے، چونکہ کیفیات تو آگے شکل وہ ادارہ ہی نہیں جس میں ایک ورکر دوسرے ورکر سے باتیں نہیں، اور خاص طور پہ تعلیمی ادارہ ہو اور ٹیچر سے بول رہا تو اس نے تو اپنی بنیادیں اکھاڑ دکھائیں چونکہ نیگیٹو۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مسلم سیرہ۔ ایسے ہی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔ یوں جاتا ہے ایسی کی ٹھنڈک آ رہی نہیں آتی، ایسے ہی انسانی جذبات آگے جاتے جاتے۔ تو آپ ایک ادارے میں رہنے والے لوگ ہیں، مرد عورت، چھوٹے بڑے، ایک دوسرے سے بولتے نہیں، ایک دوسرے سے نفرت ہے، بغض ہے، حسد ہے، گرانے کی تدبیریں ہیں۔ تو آپ نے تو اپنی نسل کو پہلے سے غلط راہوں پہ چلانا۔ آپ زبان سے جو مرضی کہیں، آپ کے اندر کی کیفیات آگے جا سکتے۔ تو اپنے ادارے کو حسد سے پاک کر، بغض سے پاک کر، نفرت سے پاک کر، تو اسے پاک کر۔ کوئی دو آدمی، کوئی دو مرد عورت، کوئی دو آپس میں اس کا بھائی گفتگو بند نہ ہو، بول چال کسی کو اللہ کو ڈرا رہا ہے اس کے لیے دعا کرو،
اس کے لیے خوشی سے دعا کرو، اللہ تجھے اور بڑھائے، اس کو شاباش کرو، اللہ تیرا نصیب اور کھولے، اللہ بہن کو اس کی ٹانگیں کھینچنے کی اسکیم میں نہ بناؤ کرو، اے کرے تو سنڈی آپ پہ رکھی جس یہ ہمارا ماحول تو آپ پہ رکھی جس تو اپنے اداروں کو آپس کی نفرت سے پار کرا۔ ایک استاد بہت مقدس بہت سارے نبی استاد بادشاہ نہیں، وزیر نہیں، سیاستدان نہیں، ڈاکٹر نہیں، انجینئر نہیں، ٹیچر معلم تو آپ سب مردوں اپنی نفس میں پارا ہے۔ اس معلم کی شان یہ ہے کہ اس کو آپ غرض و حوث سے پار کرو، آپ اسے حسد قوت سے پار کرو، آپس کی محبت آپس میں قائم ہوگا تو آگے چلتے، کسی کو اللہ اوپر لے جا رہا ہے اس کے لیے اور دعا کرنا، اپنے لیے اور کوشش کرو۔ اب کی آپس کی فضا میں کوئی دو آپس میں لڑ پڑے، تیسرا ان میں صلح چڑھائے گا، فریق نہ بنا، صلح چڑھانے کے چکر میں کرو، اس کو اس کے قریب کرو، اس کو اس کے قریب کرو، تاکہ آپ کا ادارہ ایک ادارہ ہو، وہ ادارہ نہیں ہے جس میں کام کرنے والے لوگوں کے دل پتلوں میں سلام دعائی ختم ہے، نفرت بھری ہوئی ہے، بغض بھرا ہوا ہے۔ تو بھائی یہ چند گزارشات ہیں، کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں ہے، اگر ان کی ہم رعایت کر لیں گے تو انشاءاللہ ہماری ساری زندگی اللہ کے فضل۔ مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، اور تمہیں جنت مبارک ہو، تمہیں اللہ مبارک ہو، تمہیں اللہ کا رسول مبارک ہو، تمہیں حوض کوثر کا پانی مبارک ہو، تمہیں عرش کا سایہ مبارک ہو، تمہیں جنت الفردوس مبارک ہو، تمہیں محمد مصطفیٰ کی شفاعت مبارک ہو، تمہیں حسین کا ساتھ مبارک ہو، تمہاری بیٹیوں کو زینب کا ساتھ مبارک ہو۔ ظالم نہ بنو، ظالم نہ بنو، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ۔ کتنا خون کوئی بہائے گا، ایک دن تو آنے والا ہے، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی، کلیجے منہ کو آئیں گے، اذا زلزلت الارض زلزالہا وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، جس دن زمین میں زلزلہ آئے گا اور زمین تھر تھر آئے گی اور پہاڑ کپ کپائیں گے اور تھر تھر آئیں گے اور زمین پھٹے گی اور اندر کا باہر اور باہر کا اندر کرے گی۔ آج یعرف المجرمون بسیماہم، آج دیکھ لو گے ظالم کا سیاہ چہرہ، آج دیکھو گے مظلوم کا حسین چہرہ، آج دیکھو گے ظالم کی ہتھکڑیاں، ہاں ہتھکڑیاں نہیں، مجھے دیکھنا۔ اللہ کہے گا خذوہ، پکڑو ظالم کو، خذوہ، پکڑو ظالم کو، تو یہاں سے نہیں پکڑا جائے گا، یہاں سے نہیں پکڑا جائے گا، ادھر مجھے دیکھنا، اے یہاں سے منہ کے اندر فرشتہ ہاتھ ڈالے گا، یہاں سے فرشتہ پکڑ کے یوں کھینچے گا، اس کا سارا جبڑا نکل کے باہر چلا جائے گا اور ویسے کلابازیاں کھا کر گرے گا۔ ہائے، ارے فرعون تو کہتا تھا میں جسے چاہوں قتل کروں، ارے نمرود تو کہتا تھا تو میری بادشاہی، ارے جابر ظالم تو کہتا تھا جس کو چاہوں میں کلاشنکوف کی گولیاں اس کے سینے میں اتار دوں۔ آج کدھر جا رہا ہے؟ آج تیری ٹانگیں کیوں کانپ رہی ہیں؟ آج تو کیوں کپ کپا رہا ہے؟ آج تو کیوں لرز رہا ہے؟ آج تجھے پتہ چلے گا کہ ناحق قتل کی کیا جزا ہے۔ میری بات سنو غور سے، غور سے۔ دو انسانوں کو سب سے خوفناک عذاب ہونے والا ہے، دو انسانوں کو، زانی کو نہیں، شرابی کو نہیں، جواری کو نہیں، بے نمازی کو نہیں، ان کو عذاب ہیں۔ سب سے خوفناک عذاب، سب سے خوفناک عذاب دو انسانوں کو ہونے والا ہے۔
ناحق قتل کرنے والا، ایک ناحق قتل کرنے والا، ایک ناحق قتل کرنے والا، اور دوسرا سود کھانے والا، اور دوسرا سود کھانے والا، اور دوسرا سود کھانے والا میرا سیونگ اکاؤنٹ ہے۔ ارے دیوانے، یہ سیونگ اکاؤنٹ نہیں ہے، یہ تیری آگ کا سودا ہے، تو نے جہنم کا سودا کر دیا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، ایک آدمی کو ناحق قتل کرنے پر اگر پوری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں کہ ہاں اسے قتل کر دیا جائے، تو اس ایک کے قتل کے بدلے میں اللہ پوری دنیا کے انسانوں کو اٹھا کر جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ اللہ غافل نہیں ہے، اللہ بیکار ہے۔ ایک دن فیصلہ کیا ہے، جب میرا اللہ آئے گا اور جنت آئے گی اور جہنم آئے گی اور عرش آئے گا اور پل صراط آئے گا اور جہنم بھڑکے گی اور جنت مہکے گی، پل صراط ڈولے گا اور ترازو ہلے گا اور اللہ بلائے گا، طارق جمیل کو بلایا جائے۔ آج طارق جمیل کی خطابت کا پتہ چلے گا کہ کیا واہ واہ کے لیے کرتا تھا یا اللہ کے لیے کرتا تھا۔ بلایا جائے، ترازو کے سامنے کھڑا کرو، فلاں کی بیٹی کو بلاؤ، فلاں کے بیٹے کو بلاؤ۔ اما عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، قیامت میں آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ کہ یاد رکھوں گا، پر ایک وقت ایسا ہے جب کوئی کسی کو یاد نہ کر سکے گا۔ یہ وہ وقت ہے جب اس کو پکڑ کر میدان محشر میں ترازو کے سامنے اللہ حساب کے لیے پیش کرے گا۔ یہ فیکٹریاں کہاں سے لگائیں، یہ مال کہاں سے بنایا، یہ ملیں کہاں سے بنائیں، یہ تیری تقریریں کس کے لیے تھیں، تیری زمینیں جائیدادیں کس کے لیے تھیں، تو نے یہ واہبہ کے لیے کیا یا میرے لیے کیا؟ بتا بتا۔ یہ عدالت قائم ہونے والی ہے، یہ عدالت قائم ہونے والی ہے۔ آج تو دیکھے گا جہنم کی بھڑک، دیکھے گا جنت کا حسن، دیکھے گا آج جہنم کی چنگاڑ سنو گے اور جنت کی مہک کو سونگو گے اور ظالموں کے کالے چہرے دیکھو گے اور مظلوموں کے روشن چہرے دیکھو گے، نافرمانوں کا چیخنا چلانا سنو گے اور فرمانبرداروں کا خوش ہونا، ہنسنا، مسکرانا سنو گے، دیکھو گے جہنم کی چنگاڑ سنو گے، جنت کی پکار سنو گے، جہنم کے ہولناک مناظر دیکھو گے، جنت کے خوبصورت مناظر دیکھو گے، پل صراط کو ڈوبتا دیکھو گے، ترازو کو ہلتا دیکھو گے، عرش کو سر کے اوپر دیکھو گے، اللہ کی آواز کو سنو گے، اللہ کی صدا کو سنو گے۔ میرا محمد الرسول اللہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے سردار، جنت کے چابی بردار، اللہ کا جھنڈا اٹھانے والے، شفاعت کبریٰ کے مالک، مقام محمود کے مالک، جنت کی چابی کے مالک، حوض کوثر کے مالک، سارے نبیوں کے مالک، سارے نبیوں کے سردار، سارے رسولوں کے سردار، سارے انسانوں کے نبی، سارے جنات کے نبی، ساری کائنات کے نبی، سارے عالمین کے نبی، آفاق کے نبی، مشرق مغرب کا نبی ہو کر، مقام محمود کو دیکھ کر، جنت کا وارث ہو کر تمہیں نہیں بھولا، اور کہہ رہا ہے جھولی پھیلی ہوئی ہے اور ہاتھ اٹھے ہوئے اور کہہ رہا ہے، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے۔ میرے بھائیو، میرے بھائیو، میرے بھائیو، یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، یا اللہ کی جہنم کو پانی سے بجھا دو، یا حشر کے میدان میں محمد مصطفیٰ کے سامنے ہونے سے انکار کر دو۔ میں نہیں جاتا، میں نہیں جاتا، قبر میں جانے سے منکر ہو جاؤ، انکار کر دو، حساب کتاب سے انکار کر کے دکھا دو۔ نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب یہ نہیں ہو سکتا تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، غلط زندگی سے واپس آ جاؤ، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو۔ اللہ تمہارا ساتھی، اللہ کی رحمت کا تم
آیا اللہ کے فرشتے تمہارے آگے پیچھے، جنت الفردوس تمہارے لیے آراستہ پیراستہ، جنت کی حوریں تمہیں جام پلانے کے لیے تیار، اور جنت کی حوروں کو چھوڑو تم اس مقام پہ پہنچو گے اگر تم معاف کرنے والے بنے، مظلوم بن کے مرے تو تمہارا رب کر وسقاهم ربهم شرابا طهورا، آجا آجا، ارے 4 دن کا صبر کر کے آجا۔ 20 سال قتل کے منصوبے بنانے والے مکہ والے جب مکہ فتح ہوا اور آپ بیت اللہ کے دروازے پر یوں دونوں چوکوں پر ہاتھ رکھ کر ایسے کھڑے ہوئے، یوں کھڑے ہوئے، ایک ہاتھ ادھر رکھا ہوا ایک ادھر رکھا ہوا، سامنے مکے کے مجرم، قاتل، چچا کے قاتل، اولاد کے قاتل، صحابہ کے قاتل، حمزہ کے قاتل، اور ایسے بڑے جان نثاروں کے قاتل سامنے کھڑے ہوئے، اور آپ ایسے ہاتھ کر کے کھڑے ہوئے، اور آپ فرما رہے اب میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، تو مکے والے انتظار میں ہیں کہ اب یہ حکم دیں گے اور ہماری گردنیں اڑا دی جائیں گی اور ہمیں قتل کر دیا جائے گا اور ہمارا خون بہا دیا جائے گا۔ تو سہیل بن عمرو نے کہا آپ سخی ہیں، سخی کے بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے خیر کی امید ہے۔ 20 سال ٹکر لینے والے، قتل کے منصوبے بنانے والے، قتل تک پہنچنے والے، حمزہ کو شہید کرنے والے، ایسے مصعب بن عمیر کو شہید کرنے والے، بڑے عظیم ساتھیوں کو شہید کرنے والے سامنے کھڑے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، جیسے میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، جاؤ میں نے بھی تمہیں معاف کیا، لا تثریب علیکم اليوم، میرا تم پر نہ کوئی دعویٰ ہے، نہ کوئی کیس ہے، نہ کوئی مطالبہ ہے، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ یہ محمد مصطفیٰ کے اخلاق ہیں، اور معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے۔ چچا کا قاتل وحشی نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، وہ بھاگ گیا مکہ چھوڑ کے، کسی نے کہا تو کلمہ پڑھ لے تو تجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ وحشی طائف سے چلا اور ایسے منہ چھپایا ہوا، ڈاٹا باندھا ہوا، اور مکہ تک پہنچا۔ اللہ کے رسول ایسے بیٹھے ہوئے، سر نیچے جھکایا ہوا تھا۔ وحشی آیا اور چہرے سے نقاب ہٹایا اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، یہ کہنا تھا، آپ ایسے ہوئے۔ فلم یروہ الا بی قائما، وحشی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ایسے گھبرا کر مجھے یوں دیکھا کہ یہ کون ہے، زور سے کلمہ پڑھنے والا، آپ نے نہیں پہچانا یہ کون ہے، صحابہ نے پہچانا یہ، میں گردن اڑاؤں، میں سینے میں تلوار اتاروں، میں کلیجے کو چاک کر کے رکھ دوں۔ ہر صحابی کی تمنا ہے کہ میں اسے قتل کر کے نبی کو ٹھنڈک پہنچاؤں اور اسے خوش کروں۔ ہائے ہائے، رحمتوں والا نبی کہتا ہے دعوہ، ارے پیچھے ہٹ جاؤ، احب الی من قتل الف کافر، ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ پیچھے ہٹ جاؤ، چاچے کا قاتل کھڑا ہوا ہے، کیا ظرف ہے، پیغام پہنچایا جا رہا ہے پوری امت کو کہ دیکھو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہ ہونا، معاف کر دو، مظلوم بن جاؤ اور حسین کے ساتھی بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ اور آل رسول کے ساتھ حشر کروا لو، ظالم نہ بنو ورنہ فرعون و یزید کے ساتھ حشر کر دیا جائے گا۔ مظلوم بن جاؤ، سر جھکا لو، صرف دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، موت کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے جہاں یا ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ کی جہنم ہے۔ تو وحشی ہے کہ جی ہاں میں وحشی ہوں۔ تو آپ نے کہا بیٹھو میرے آگے، سامنے بیٹھایا تو آپ نے بڑی حسرت سے فرمایا میرا چچا تو شیر تھا، تیرے ہاتھوں کیسے قتل ہو گیا، تو نے کیسے قتل کیا، تو
تو ویسے حقیر سا، بے حیثیت سا، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ 7 سال گزر چکے ہیں اس بات کو، 7 سال یا رسول اللہ، میں حمزہ کو قتل کرنے نہیں نکلا تھا، میں علی کو قتل کرنے نکلا تھا، کہ مجھے میرے آقا نے کہا تھا 3 میں سے 1 کو قتل کر دے، علی کو، حمزہ کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تو مجھے پتا تھا آپ کے پر پہرا ہوگا، اور حمزہ اتنا شیر ہے کہ میں سوئے پر بھی وار نہیں کر سکتا، سوتے ہوئے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا، میں علی کو قتل کرنے نکلا تھا، لیکن میں قتل کرتا ہوں، میں حملہ کرتا ہوں چھپ کے، تو میں جو غافل ہو اس کو پکڑ سکتا ہوں۔ تو میں نے دیکھا علی جب لڑ رہا تھا تو اس کی نظر چاروں طرف ایسے گھوم رہی تھی، اس کی نظر چاروں طرف گھوم رہی تھی، تو مجھے خیال ہوا اس پہ میرا وار نہیں چل سکتا، تو پھر میں حمزہ کو ڈھونڈنے نکلا، اس کے دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اور وہ سیدھا جا رہا تھا، اور اس کی تلوار ایسے چکی کی طرح، گاجر مولی کی طرح لوگ کٹ رہے تھے اس کی تلوار کے نیچے آ کر، اور وہ اندھا دھند آگے بڑھ رہا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ دائیں بائیں سے بے خبر ہیں، ان کو کچھ خبر نہیں دائیں بائیں کیا ہے، تو میں دائیں طرف ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا۔ وہ لڑتے 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 صفوں کو کاٹتے چیرتے اور قریش مکہ کے کفر کو توڑتے ہوئے، لات اور حبل منات کے کفر کو مٹاتے ہوئے آگے بڑھتے آ رہے تھے کہ اچانک میرے زد میں آ گئے۔ میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو میری زد میں آ چکے تھے۔ میں نے اپنے خنجر کو اٹھایا اور اسے ایسے تولا، پھر یوں پھینکا تو وہ سیدھا گیا اور ان کے کلیجے اور آنتوں کو چیرتا ہوا پار نکل گیا۔ انہوں نے مڑ کے مجھے یوں دیکھا، جب ایسے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ایسی ہیبت تھی کہ میں پیچھے گرا اور میں بھاگا کہ یہ مجھے اب بھی قتل کرے گا، لیکن وہ ایک دم زمین پر گرے اور آوازیں آئیں، ابا عمارہ ابا عمارہ، ابو عمارہ شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ میں بھاگ گیا، مجھے قتل سے کوئی عداوت نہیں، مجھے حمزہ سے کوئی عداوت نہیں تھی، میں صرف آزادی چاہتا تھا۔ تو 7 سال کے بعد جب اللہ کی نبی نے یہ قصہ سنا، ویحک غیب عنی بیشی، تجھے ایمان مبارک ہو، جنت کا راستہ تیرے لیے میں نے کر دیا آسان، لیکن دیکھ کر مجھے چچا یاد آتا ہے اور میرا غم تازہ ہوتا ہے۔ جب تو میری مجلس میں آیا کر تو میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میرے دائیں بائیں بیٹھا کر، کہ تجھے دیکھ کر مجھے چچا یاد آ جاتا ہے۔ جس کو دیکھ کر بھی تکلیف ہوتی تھی اس کو بھی معاف کر کے جنت کا راستہ آسان کر دیا۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کا درگزر کرنا ہے۔ ایک بدو نے تلوار اٹھائی، سوتے میں، عربوں میں دستور تھا سوتے کو قتل نہیں کرتے تھے، سوتے کو نہیں مارتے تھے، جگا کے مارتے تھے۔ تو اس نے تلوار اٹھائی اور آپ کے سینے پر یوں رکھی، ایسے رکھی، کہ بولو اب کون تمہیں بچائے گا، کون بچائے گا؟ تو آپ ہنس پڑے، آپ نے کہا اللہ بچائے گا۔ تو اس کا ہاتھ کانپا اور تلوار گر گئی، اور جبرائیل نے اس کے سینے پہ مکہ مارا، وہ پیچھے گرا۔ تو آپ نے تلوار اٹھا کر اس کے سینے پر رکھی، کہ اب تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا مجھے معافی دے دو۔ آپ نے کہا جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا۔ کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے نہیں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں، کلمہ نہیں پڑھا۔ میں کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہتا نہیں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں۔ کہا جاؤ معاف کر دیا۔ بعد میں ایمان قبول کیا، اپنے قبیلے میں گیا، ایمان وہاں جا کے قبول کیا، اپنے قبیلوں کو ایمان کی دعوت دی۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کا درگزر ہے، یہ میرے نبی کا معاف کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، میرے نبی کا فرمان ہے 3 کام کر لو، جنت الفردوس کی چابی سے لے لو۔ 3 کام کر لو، 3 کام کر لو۔ تصل من قطع، جو توڑے اس سے جوڑو، تصل من قطع، جو توڑے اس سے جوڑو، تصل من قطع، جو توڑے اس سے جوڑو، وتوتی من حرمک، جو تمہارا حق چھین لے تم اسے اس کا حق دے دو، جو تمہارا حق چھین لے تم اسے اس کا حق دے دو، وتعفو عن من ظلمک، جو ظلم کرے معاف کر دو،
بڑا اوکھا کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ سال پیدل تبلیغ میں جانا آسان ہے، 20 سال بخاری شریف پڑھانا آسان ہے، پر یہ 3 کام کرنا مشکل ہے۔ توڑنے والے سے جوڑو، زیادتی کرنے والے کو معاف کرو، حق چھیننے والے کو اس کا حق ادا کرو۔ مشکل کام تھا تو میرے نبی نے فرمایا میں ضامن، بنارس والوں میں ضامن، تم یہ 3 کام کر لو اور جنت الفردوس کا گھر میرے ہاتھوں سے لے لو۔ جنت الفردوس کا گھر اللہ سے لے لو، اللہ کے نبی سے لے لو۔ میرے بھائیوں، امت ٹوٹ چکی ہے، امت گروہوں میں بٹ چکی ہے، اور امت میں شیطان نے آگ بھڑکا دی ہے عداوت کی، دشمنی کی۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی اپنی جگہ پر اس ذمہ داری کو محسوس کریں۔ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمیں ہمارے نبی نے امت بنایا۔ بے شک ہماری قومیں ہیں اور قوم ہماری شناخت ہے، لیکن ہم قوم سے پہلے، ہم وطن سے پہلے اور قوم سے پہلے ہوا سماکم المسلمین من قبل، اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اللہ کے نبی نے ہمیں امت بنایا، اور امت بنانے پر آپ نے اپنی جان کو لٹایا اور کھپایا اور اپنی زندگی کی ہر شے کو داؤ پہ لگایا۔ محمد مصطفیٰ کے آنسوؤں کو ناپنا تولنا شروع کرو تو دریا بھی اس کے سامنے چھوٹے پڑ جائیں گے، بارش اس کے سامنے چھوٹی پڑ جائے گی، سمندروں کی موجوں کے قطرے اس کے سامنے چھوٹے پڑ جائیں گے۔ جو اتنا رویا ہے کہ خود اللہ کو کہنا پڑا اے میرے نبی اتنا نہ رو کہ روتے روتے تیری اپنی جان چلی جائے، اور آپ کا ساری رات کا ایک ہی رونا ہوتا تھا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ چور کا ہاتھ، چور 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 کو تو سزا ملنی چاہیے، ہاں آپ نے سزا دی، اس کا ہاتھ کاٹا اور پھر بیٹھ کے آنسو بہانے لگے۔ اے یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ میرے امتی کا ہاتھ کٹے، اور میں روؤں نہ، میں کیوں نہ روؤں کہ میرے امتی کا ہاتھ کٹ گیا۔ کہ یا رسول اللہ آپ نہ کاٹ دے، کہ میں اللہ کی شریعت میں تبدیلی کہاں سے کروں؟ تمہارے ذمہ تھا اسے پکڑ کے میرے پاس نہ لاتے، اسے مجھ سے پہلے توبہ کروا کے معافی تلافی کرا دیتے۔ جو چور کے ہاتھ کٹنے پر رویا ہو، وہ آج جو خون گر رہا ہے اور جو لاشیں تڑپ رہے ہیں اور جو موت کا رقص ہے، اس پر میرے نبی کو کتنا دکھ ہو رہا ہوگا کہ ہر پیر اور جمعرات کو ہمارے اعمال اللہ کے نبی کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم حکومتوں سے مطالبہ چھوڑ دیں، ہم فوجوں سے مطالبہ چھوڑ دیں، ہم پولیس سے مطالبہ چھوڑ دیں، ہم سیدھا اپنے اللہ سے بات کریں، یا اللہ ہم تیرے آگے جھکے پڑے ہیں، تیرے آگے اپنے دکھڑے کو بیان کرتے ہیں۔ پورے بنارس میں کوئی، پورے کراچی میں کوئی بے نمازی نہ ہو، کوئی عورت بے پردہ دار نہ ہو، کوئی سود کھانے والا نہ ہو، کوئی نماز چھوڑنے والا نہ ہو، کوئی روزہ چھوڑنے والا نہ ہو، اور اللہ کے سامنے رو رو کر مانگا جائے تو میرا اللہ کیا، چونکہ امن میرا اللہ قائم کرے گا تو ہوگا۔ یہ فوجیں قائم نہیں کر سکتی، یہ حکومت قائم نہیں کر سکتی، یہ پولیس قائم نہیں کر سکتی۔ اللہ کا نام مومن ہے، وہ امن قائم کرے گا۔ اللہ کا نام حفیظ ہے، وہ حفاظت کرے گا۔ اللہ کا نام رقیب نگہبان ہے، وہ نگہبانی کرے گا۔ ہم اللہ کو منا لیں، ہم اللہ کو منا لیں، ہم اللہ کو منا لیں، اس کے آگے جھکائیں، اس کے آگے رونا دھونا کریں۔ آج اجتماعی رونے کی ضرورت ہے، آج اجتماعی تڑپنے کی ضرورت ہے، اب اجتماعی طور پر اللہ کو منانے کی ضرورت ہے۔ میرا اللہ روٹھا ہوا ہے، ہاں میرا اللہ روٹھا ہوا ہے، میرا اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ آؤ سب مل کر اس کو منائیں، اس کو راضی کریں، اس کے آگے آنسو بہائیں کہ میرے رب کو توبہ بڑی پسند ہے، توبہ بڑی پسند ہے۔ توبہ پر ساری زندگی کے گناہ معاف کرتا ہے۔ سود ہو، قتل ہو، جھوٹ ہو، زنا ہو، شراب ہو، بے نمازی ہو، روزہ چھوڑا ہو، نماز چھوڑی ہو، حج چھوڑا ہو، زکات چھوڑی ہو، جو کچھ بھی کیا ہے اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے زندگی بھر کے سارے گناہوں کو
معاف کرتا ہے۔ بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے، 99، اور پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں، تو ایک کسی نیک عبادت گزار سے پوچھا میں 99 قتل کر چکا ہوں، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو بڑا ظالم ہے، تیری کوئی توبہ نہیں۔ اس نے ظلم میں اس کو بھی قتل کر دیا اور 100 قتل پورے کر دیے۔ تو اس کے بعد پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں، تو وہ ایک عالم کے پاس گیا کہ حضرت 100 قتل ہو گئے، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بیٹا توبہ کا دروازہ کون بند کر سکتا ہے؟ تیری توبہ کھلی ہے۔ ایک بار ایک صحابی ہے کہ یا رسول اللہ میری کوشش ہو سکتی ہے، میں نے 70 لڑکیاں زندہ دفن کر دی، میری کوشش ہو سکتی ہے، میں نے 70 لڑکیوں، کسی کو قتل کرنا اور کسی کو زندہ دبا دینا، میں نے 70 لڑکیوں کو دبا دیا، کیا میری کوشش ہو سکتی ہے؟ تو اپنے ماتھے کا سہارا مار دو، اب ایسے اتنا بڑا ظلم کہ 70 بچیوں کو زندہ دفن کر دیا، اس کی بخشش آپ نے تو اس نے سمجھا کہ میری بخشش ہوئی، آپ نے اس کا جرم سن کے دکھ کا اظہار کیا اور حیرت کا اظہار کیا۔ وہ کہنے لگا یا ویلتا، حضور زور سے رونے لگا، ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا۔ عرش 70 بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے کی ہاتھوں نے عرش کو ہلا دیا، رحمت دیے، عرش دروازے کھل گئے اور جبریل کو بھاگنا پڑا۔ ہانپتے کانپتے جبریل پہنچا اور ایک پیغام لایا، ہائے ہائے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے بندوں سے مراد متقی پرہیزگار نہیں، یا عبادی میرے بندے، میرے تو وہ ہوتے ہیں جو فرما بردار ہو، میرے تو وہ ہوتے ہیں جو تابع دار ہو، میرے تو وہ ہوتے ہیں جو سر جھکانے والے ہو۔ باقی بچہ باقی ہو تو ماں باپ کہتا بیٹا نہیں، ماں کہتی میں نے تمہیں جانا نہیں، جا باپ کہتا آپ کر دوں گا، میری نظر دور ہو جا۔ عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے بندو، کون سے بندو الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے آج تک بنارس ایک کام نیکی کا نہیں کیا، تو میرے ہو، پر ایک شرط کے ساتھ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم، ایک شرط کے ساتھ کہ تم توبہ کر لو تو میں سارے تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اے میرے نافرمان بندو، مایوس نہ ہو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو جب اللہ کے نبی کی تو صحابی کی جان میں جان آئی کہ میرے اللہ نے میری بخشش کا سامان کر دیا۔ 100 آدم کا قاتل عالم سے پوچھ رہا ہے معافی ہو سکتی ہے؟
کہ بیٹا ہو سکتی ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ یہ شہر چھوڑ، جو تبلیغ والے کہتے ہیں گھر چھوڑو، بنارس چھوڑو، ہاں کراچی چھوڑو، ہاں اور جاؤ 4 مہینے کے لیے، اور جاؤ چلے کے لیے، اور جاؤ 3 دن کے لیے، اور جاؤ شب جمعہ کے لیے، یہ گھر چھوڑنا چلے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 3 دن کے لیے، شب جمعہ کے لیے، یہ تمہاری توبہ کو پکا کرے گا، ایمان کو پختہ کرے گا، اللہ سے جوڑ بٹھا دے گا، اللہ سے ملا دے گا، امت بنا پیدا کر دے گا۔ ہم امت کی حیثیت سے زندہ رہیں، ہم امت کی حیثیت سے زندہ رہیں، ہم مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہیں، اور سہ جاؤ، چند دنوں کا ظلم ہے، سہ جاؤ، میرے رب کی قسم اللہ کا نبی خود ہار پہنائے گا، حسین آگے بڑھ کر تمہارے گلے میں ہار ڈالے گا کہ وہ مظلوموں کا بادشاہ ہے، وہ مظلوموں کا سردار ہے، وہ سید المظلومین ہے۔ آج اس کے تلے جب تمہیں جگہ ملے گی، تمہارے دکھ درد سب دور ہو جائیں گے، جب ظالموں کو فرعون کے ساتھ اللہ کھڑا کرے گا، شمر ابن زیاد کے ساتھ جب اللہ ظالموں کو کھڑا کرے گا تو وہ کہیں گے رب ارجعون، یا اللہ ہم معاف کر، تو اللہ فرمائیں گے بکواس بند کرو، اے معافی تمہیں دنیا میں مانگی تھی، وہاں کیوں نہ مانگی، وہاں کیوں نہ مانگی؟ اس عالم نے کہا بیٹا یہ بستی چھوڑ، نیکوں کی بستی میں جا، وہاں جا کے قیام کر، تیری توبہ قبول ہے۔ اس نے بستی کو چھوڑا، یہ اس کی بستی ہے، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے، وہ یہ یہاں سے چلا، یہاں پہنچ کر وہ گر کے مر گیا۔ جب وہ مرا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں فرشتوں کو بھیج دیا، جنت کا فرشتہ بھی آ گیا اور جہنم کا فرشتہ بھی آ گیا۔ جنت کے فرشتہ نے کہا یہ توبہ کر چکا ہے، یہ ہمارا مہمان ہے۔ جہنم کے فرشتوں نے کہا یہ نیکوں کی بستی میں نہیں پہنچا، ابھی پہنچا نہیں، ہمارا مجرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنارس والوں کو قصہ سنانا تھا، ساری دنیا کو قصہ سنانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک جنت کا فرشتے اور جہنم کے فرشتے کے علاوہ ایک تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ میرے بندے کا فیصلہ کرو۔ اللہ کا فیصلہ کرو کہ جہاں گرا پڑا ہے وہاں سے فاصلہ نہ دو، اگر نیک لوگوں کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ، اگر گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ۔ یہ فاصلہ بستی کا، یہ فاصلہ گھر کا، یہ گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں سے دور تھا۔ جب فاصلہ ناپنے لگے تو دھرتی میرے اللہ کی، اللہ نے ادھر والی زمین جو نیک لوگوں کی بستی کی طرف تھی، اللہ نے زمین سے کہا سپڑ جا، وہ زمین سپڑنا شروع ہو گئی، اور جو گھر کی طرف تھی اللہ نے اس کا پھیل جا، وہ پھیلنا شروع ہو گئی، وہ پھیل گئی، وہ سپڑ گئی۔ جب ناپا گیا نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو گیا تو اللہ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی، ہم نے معاف کر دیا، ہم نے معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں، معاف کرنے والا کبھی گھاٹا نہیں کھاتا، چھوٹا بن جانے والا کبھی گھاٹا نہیں کھاتا۔ ہم خود آگے بڑھ کر اس آگ کو بجھائیں، ہم خود آگے بڑھ کر اس آگ کو بجھائیں۔ ایک تو ہم اجتماعی توبہ کریں کہ آج اللہ ناراض ہے، جہاں گھنگرو کی چھن چھن ہوتی ہے، جہاں شراب چلتی ہے، جہاں جوا چلتا ہے، جہاں نماز چھوڑ جاتی ہے، جہاں ننگے ناچ دیکھے جاتے ہیں، جہاں ماؤں کی نافرمانی ہوتی ہے، جہاں باپ کو ذلیل کیا جاتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی۔ میرے نبی سے اس سائل نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں، تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ جب بنارس کا نوجوان اپنی ماں کو ذلیل کرے گا، جب بنارس کی بیٹی اپنی ماں کو ذلیل کرے گی تو اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کر دے گا۔ وہ یہ قیامتیں ہیں کہ آپس میں خون گرے گا اور ظلم و ستم عام ہو جائے گا، اور حالات کی چکی
ہمارے خلاف چلنا شروع ہو جائے گی، زمین آسمان کی چکی ہمارے خلاف چلنا شروع ہو جائے گی، تو اس وقت ہم سارے مجمع کو توبہ کی ضرورت ہے کہ صرف میرے بھائیوں اس خون کے بہنے کے پیچھے صرف حکومت نہیں ہے، صرف سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں، طارق جمیل کے گناہ بھی اس کے حصے میں ہیں، طارق جمیل کا گناہ بھی اس کا سبب ہے، آپ کے میرے اجتماعی گناہ بھی اس کا سبب ہیں۔ میرے نبی نے میرے حضرت اماں عائشہ سے پوچھا گیا، اماں جان زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا جب موسیقی کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، جب گانا بجانا عام ہوتا ہے اور شراب کھلے عام پی جاتی ہے اور زنا بے غیرتی کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ زمین کو ہلا دیتا ہے اور اسے کھسکا دیتا ہے۔ جب زنا بے غیرتی کے ساتھ کیا جاتا ہے، زنا کرنے والے کو ندامت نہیں، نہ مرد کو نہ عورت کو، شراب پینے والے کو ندامت نہیں، اور جوا کھیلنے والے کو ندامت نہیں، اور چرس بیچنے والے کو ندامت نہیں، اور ہیروئن بیچنے والے کو ندامت نہیں، اور ڈاکہ ڈالنے والے کو ندامت نہیں، اور قتل کرنے والے کو ندامت نہیں، تو میرا اللہ ناراض ہو کر نظام کو الٹا دیتا ہے۔ عزت تخذ الفیء دولا، ایک حدیث بھی سن لو، جب حکمران قومی خزانہ لوٹ لیں گے، والامانت مغنما، جب لوگ امانت کھا جائیں گے، والزکاۃ مغرما، جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، وتعلم لغیر الدین، جب علماء بھی دین کے ذریعے سے دنیا کمانے لگ جائیں گے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور لوگ بیویوں کے فرما بردار ہوں گے، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان ہوں گے۔ ہاں، ماں کی فرما برداری پھر بتاتا ہوں، وَعَقَّ أُمَّهُ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، اور دوست کو قریب کریں گے، وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، اور باپ کو دھکے دیں گے، اور شربت الخمور، اور شراب پی جائے گی، وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، اور ریشم پہنا جائے گا، اور وَارْتَفَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں میں نفرت کی فضا قائم ہو جائے گی، اور فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، ناچنے والیاں گانے والیاں عام ہو جائیں گی، محترم ہو جائیں گی، معزز ہو جائیں گی۔ جب یہ سارے کام ہوں گے تو پھر میرا اللہ اپنے عذاب کے دروازے کھول دے گا، غضب کے دروازے کھول دے گا۔ جب تک توبہ نہیں کریں گے اللہ کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ ہاں، ماں کی نافرمانی پہ قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورت فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا۔ آپ نے فرمایا عمر، علی، تیرے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا عامر، اس کی شاخ ہوگی قرن، اس کا قد ہوگا درمیانہ، اس کا رنگ ہوگا کالا، اس کی کمر پہ سفید نشان ہوگا۔ عمر، تو اس سے دعا کروانا، علی تو اس سے دعا کروانا۔ عمر علی کے ٹوٹے بال کے برابر اویس کرنی نہیں ہے، لیکن اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اویس سے دعا کروانا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ کہا اس لیے کہ اویس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو ایسے راضی کر لیا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ ساری دنیا جنت کو چلے گی، اویس بھی جنت کو چلے گا، جنت والوں کو جنت میں جانے دیا جائے گا، اویس کو روک لیا جائے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ مجھے کیوں روکا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا تو کھڑا ہو جا اور جہنم کے لوگوں پر نظر دوڑا، جس کو تو کہے گا تیری طفیل آج میں لاکھوں لوگوں کو جنت میں ڈالوں گا۔ کس وجہ سے؟ تیری ماں کی خدمت سے۔ اب کہا میں جنت میں گیا، میں نے قرآن کی تلاوت سنی، میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟
مجھے کہا گیا یہ حارثہ تلاوت کر رہا ہے. میں نے پوچھا حارثہ تو دنیا میں ہے، وہ تو مرا نہیں، وہ تو جنت میں پہنچا نہیں، تو جنت میں قرآن کی تلاوت کی آواز کیسے پہنچ رہی ہے؟ یہ اس مجمع کو سنانے کے لیے کتنے سپیکر چل رہے ہیں، 7 آسمان پر حارثہ کی آواز بغیر سپیکر کے کیوں جا رہی ہے؟ تو جواب ملا کہ ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر کہا ہے جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سنایا جائے. بھائیو، ہم اجتماعی گناہوں سے توبہ کریں، انفرادی گناہوں سے توبہ کریں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی سیرت اور صورت پر آئیں. ہماری پہچان پٹھان پنا نہ ہو، ہماری پہچان پنجابی پنا نہ ہو، ہماری پہچان بلوچی روہی پنا نہ ہو، ہماری پہچان سندھی پنا نہ ہو، ہماری پہچان مہاجر پنا نہ ہو، ہماری پہچان عربیت نہ ہو، ایرانیت نہ ہو، ترکستانیت نہ ہو، ترکمانستانیت نہ ہو، ہندیت نہ ہو، پاکستانیت نہ ہو. ہماری ایک پہچان، ہماری ایک پہچان، ہماری ایک پہچان، ہماری ایک پہچان، ہماری ایک پہچان. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ہمارے مرد بھی غلام مصطفیٰ بنے، ہماری عورتیں بھی غلام محمد بنے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پیاری زندگی کو ہم اپنانے والے بنے. میرے نبی کی ہر ادا محفوظ ہے، تم عمل کرنے والے بنو. ہر شے موجود ہے، تم عمل کرنے والے بنو. ہر طریقہ موجود ہے، تم ڈھونڈنے والے بنو. ہر شے لکھی پڑی ہے، تم چاہنے والے بنو. میرے اللہ نے کائنات میں ایک ہستی سے پیار کیا، پیار پیار پیار، محبت محبت محبت. حبیب اللہ و حبیب اللہ اور حبیب اللہ اور رسول اللہ اور نبی اللہ اور محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور طہ اور یاسین. یہ نام رکھے تو شاہد، تو مبشر، تو نذیر، تو داعی اللہ، تو سراج منیر. والضحیٰ، تیرے روشن چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، تو میرا رسول ہے. والنجم اذا ہوا، مجھے قسم ہے تاروں بھری رات، مجھے تاروں کی قسم. ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى. یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا رسول ہے، یہ بھولا نہیں، یہ بھٹکا نہیں، یہ خواہش کا بھول نہیں بولتا. یہ انک لعلی خلق عظیم، یہ اونچے اخلاق والا ہے. یہ للعالمین نذیرا، سارے عالم کے لیے پیغمبر اور رسول ہے. یہ شاہد ہے، یہ مبشر ہے، یہ نذیر ہے، یہ داعی اللہ ہے، یہ سراج منیر ہے، یہ مزمل ہے، یہ مدثر ہے، یہ طہ ہے، یہ یاسین ہے، یہ محمد ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب ہے، بن ہاشم ہے، بن عبد مناف ہے، بن قصی ہے، بن کلاب ہے، بن مرہ ہے، بن کعب ہے، بن لوی اور بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن اوت، بن حمیسہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن قمواد، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حزا، بن بلداس، بن يدلاف، بن طابق، بن جاحم، بن ناحش، بن ماخي، بن عيفي، بن عبقر، بن عبيد، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن يثربي، بن يحزن، بن يلحن، بن إرعوى، بن عيدي، بن زيشان، بن عيسر، بن أقناط، بن إيهام، بن مقصر، بن ناحف، بن زارع، بن سمي، بن مزي، بن عوض، بن عرام، بن قيدار، بن إسماعيل، بن إبراهيم، بن آذر، بن ناحور، بن سروج، بن رعوب، بن فائج،
بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهل بن قينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم علیہ السلام. یہ محمد مصطفیٰ کا نسب نامہ تمہیں پڑھ کے سنایا ہے. طارق جمیل کو اپنے باپ دادے کا نسب نامہ یاد نہیں ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کا نسب نامہ طارق جمیل کو یاد ہے کہ میرے نبی کی ہر ادا قیامت تک محفوظ رہے گی. جب میرا نبی غمگین ہوتا تھا تو کیا کرتا تھا؟ ایسے بیٹھتا تھا جیسے میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں. داڑھی کو ہاتھ میں پکڑتے تھے اور یہ کونی اپنے گھٹنے پر رکھ اپنے ران پر رکھتے تھے، یہاں ران پر رکھتے تھے اور یوں چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، اور یہاں پر آپ کا ہاتھ ہوتا تھا، یہ کونی یہاں ہوتی تھی اور داڑھی ایسے پکڑی ہوتی تھی اور آپ ایسے بیٹھے ہوتے تھے. یہ کیا نشانی ہے کہ آج میرا نبی غمگین بیٹھا ہوا ہے. جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کے چہرے سے نور نکلتا تھا. جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے تمہارے نبی کی ناراضگی. آج تو مسلمان کو قتل کر رہا ہے، ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہوا پڑا ہے. میرے نبی کی ناراضگی سنو، ناراضگی. آپ بہت ناراض ہو گئے. ساری زندگی کبھی کسی پر ناراض نہیں ہوئے، اپنی وجہ سے اس کی تربیت کے لیے ناراض ہوتے. تو ناراضگی کی انتہا کیا ہے؟ ادھر سے ابو ہریرہ آیا اور اللہ کا نبی ابو ہریرہ سے ناراض ہے تو آپ کا غصہ، آپ غصہ نکال رہے ہیں، آپ اپنا غصہ نکال رہے ہیں. تو کیا ہوا؟ ادھر سے میرا نبی آیا، ادھر سے ابو ہریرہ آیا اور میرا نبی ناراض ہے تو آپ بس اتنا کرتے تھے، آپ یوں پھیر لیتے تھے. ادھر سے ابو ہریرہ آیا اور میرا نبی ابو ہریرہ سے ناراض ہے تو آپ اس کو دیکھ کر یوں منہ پھیر لیتے تھے. بس یہ آپ کا غصہ تھا، اتنا میرے نبی کا غصہ تھا. آپ غصے کو دباتے تھے، غصے کو نکالتے ہیں. پٹھان کا غصہ تو مشہور ہے، نہ بے قابو ہوتا ہے. آپ اپنے غصے کو دباتے تھے اور آپ لوگ اب انسان ہیں تو غصہ دبانے کا اثر کیا ہوتا تھا؟ غصہ پینے کا اثر کیا ہوتا تھا؟ یہ دو ہمیں یہ جگہ، یہ جہاں میں نے انگلی رکھی ہے، یہاں بال نہیں تھے، یہاں ایک رگ تھی. رگ جب آپ کو غصہ آتا اور آپ اس کو پیتے تھے تو یہ رگ ایسے پھڑکتی تھی، ایسے. یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ آج اللہ کا نبی ناراض بیٹھا ہوا ہے. جب آپ کسی کو بلانا چاہتے تھے تو کبھی انگلی کا اشارہ کر کے ایسے نہیں کیا، کبھی نہیں کیا. آپ پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے. یہ بلانے میں بھی عزت دیتے تھے، انگلی نہیں اٹھاتے تھے. یہ تکبر کی نشانی ہے. آپ ایسے کرتے تھے. جب آپ کو دائیں بائیں سے کوئی بلاتا، ادھر سے کسی ساتھ آپ مجلس میں عام طور پہ چوکڑی مار کے ہی بیٹھتے تھے. آپ کو دائیں طرف سے ایک شخص نے بولا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے جی کیا بات، حالانکہ اتنا کافی ہے جی کیا بات، یا رسول اللہ جی کیا بات، اتنا کافی ہے. جب آپ کو دائیں طرف سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ پورا ایسے ہوتے پھر کہتے جی فرمائیے کیا بات. پھر آپ کو کوئی ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ تو آپ پورا ایسے مڑتے تھے، پھر کہتے تھے جی فرمائیے کیا بات. کوئی آپ کو ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ، یوں نہیں، کتنا کھگا اب پورا ایسے مڑتے پھر جی فرمائیے کیا بات. یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں. اور ہم نے کیا کیا؟ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے. مسلمان کا خون کو اتنا سستا ہے، ساتوں زمین آسمان سے زیادہ ایک مسلمان کے خون کا قطرہ قیمتی ہے. ساتوں زمین آسمان سے زیادہ، پوری کائنات کے خزانوں سے زیادہ، عرش فرش کے خزانوں سے زیادہ مسلمان کے خون کا ایک قطرہ قیمتی ہے. جب یہ ناحق گرتا ہے تو زمین سے لے کر آسمان تک آگ لگ جاتی ہے. اس فیصلے کا دن دنیا نہیں ہے، آگے جب اللہ بتائے گا. آپ ہنستے تھے، مسکراتے تھے، کبھی ہاں 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 کر کے نہیں ہنسے. آپ ہنسے، صرف آپ کے ہونٹ کھلتے رہے، ایسے ہونٹ کھل جاتے تھے ایسے.
بس آپ کی مسکراہٹ ایسے اتنی، پھر کبھی ہاں ہاں اتنی ہوتی تھی، اور کبھی آپ نے پورا منہ کھول کے بھی ہنسے، نہیں کیا، ہنسی ہوتی تھی، میں بے ادبی نہ ہو جائے اس لیے میں وہ آواز نہیں نکالتا ہوں، منہ کھلتا تھا اور آپ کی آخری داڑیں، یہ داڑیں نظر آتی تھی ہنسنے کی وجہ سے، اور جب آپ کے دانت اتنے خوبصورت تھے، جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا نظر آتا تھا، ایسے ایسے جیسے یہ وہ موبائل میں ٹارچ نہیں تھی، مجھے لگتا ہے ایسے جاتی ہے، بالکل پتلی لکیر، نور کی روشنی کی لکیر جاتی ہے، تو جب ہمارے نبی آپ کے پہلے 4 دانت میں فاصلہ تھا، اوپر والے 2 نیچے والے 2 4، ان 4 دانتوں میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا، ایسے ملے ہوئے نہیں تھے، تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا، اوپر کے 4 نیچے کے 4 دانتوں میں فاصلہ تھا، تو ویسے جیسے دروازہ کھولو تو سورج کی روشنی اندر آتی ہے اور اس کی ایک شعاع نظر آتی ہے، جب آپ ہنستے تھے تو ان میں سے روشنی ایسے نور نکلتا تھا جیسے سورج دروازے سے آگے جا رہی ہے، آپ کی آنکھیں ایسی خوبصورت تھی، ادعج موٹی آنکھ تھی، اشکل لمبی آنکھ تھی، اور ان میں سرخ ڈورے تھے، اکحل سرما لگائے بغیر سرما لگا رہتا تھا، احور پتلی سیاہ، سفید سفید، احدب پلکیں بڑی لمبی اور دراز، اور آپ نظر اٹھا کے ایسے نہیں دیکھتے تھے، آپ ایسے دیکھتے تھے، ایسے نہیں دیکھتے تھے، آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے، کبھی کبھی آپ ایسے آنکھ اٹھاتے، تو جب آپ ایسے آنکھ اٹھاتے تھے تو پھر آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، تم عمل کرنے والے بنو، اپنے نبی کی نقل دیکھو، ہمارے پاکستان میں نقل مار کے کتنے لوگ پاس ہوتے ہیں، تمہارے سندھ میں جب کتابیں آگے رکھ کے امتحان دیتے ہیں تو نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ارے بولو، تو میں ایک درخواست کرتا ہوں بنارس والوں سے، تم محمد مصطفیٰ کی نقل اتار لو، محمد مصطفیٰ کی نقل اتار لو، یہ مولوی کی شکل نہیں ہے، داڑھی پگڑی، یہ محمد مصطفیٰ کی نقل ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی نقل ہے، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں 70,000 جادوگر آئے اور اللہ تعالیٰ نے سب کو ایمان دے دیا، موسیٰ علیہ السلام گلہ کرنے لگے، یا اللہ یہ تو میرے دشمن تھے، ان کو تو نے کلمہ کیوں پڑھا دیا، شہادت کا درجہ دے کے جنت پہنچا دیا، اللہ نے کہا موسیٰ تیرے رنگ روپ میں آئے تھے تو مجھے پیارے لگے، میں نے سب کو کلمہ دے دیا، تم محمدی روپ اپنا لو اللہ کے واسطے، محمدی روپ اپنا لو اللہ کے واسطے، اندر جتنا خراب ہے رہنے دو، تم وردی پہن لو، وردی پہن لو، اگر تم وردی میں ہوگے تو اللہ قدر کر کے دکھا دے گا، اللہ قدر کر کے دکھا دے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے آپ کا سر مبارک بڑا تھا، ماتھا چوڑا تھا، شدید و سواد شاد، سیاہ کالے بال تھے، ازج الحواجب، ہمیں بڑی گول ایسے کماندار تھی، من غیر قرن، یہاں بیچ میں بال نہیں تھے، ازہر اللون، کلیوں کی طرح چمکتا رنگ تھا، یتلأل وجہہ تلال البدر، تلال القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا، جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں صحن میں میرا نبی تھا، اوپر 14ویں کا چاند تھا اور ہمارے بیچ میں محمد مصطفیٰ تھے، اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر، ایک دھاگا سرخ ایک دھاگا کالا، ایسی چادر اڑی ہوئی تھی، ایک دھاگا سرخ ایک دھاگا کالا، آپ نے وہ چادر اڑی ہوئی تھی، تو جابر کہتے ہیں میں
میں 14ویں کا چاند دیکھتا، پھر جمال مصطفیٰ دیکھتا تو مجھے محمد مصطفیٰ کا جمال چاند سے زیادہ نظر آ رہا تھا، چاند سے حسین نظر آ رہا تھا۔ اما عائشہ اپنے گھر میں کپڑا سی رہی تھی، کپڑا سوئی کے ساتھ کپڑا سی رہی، سوئی ہاتھ سے گر گئی، کمرے میں اندھیرا، اب وہ علیہ وسلم آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی، اور اس کو چمکتے دیکھ روشنی میں پھر لوہا چمکتا ہے، تو میرے نبی جس کے چہرے کا یہ نور ہو اس کے اندر میں کیا نور چھپا ہوگا۔ تو اما عائشہ نے آپ کے چہرہ مبارک کے نور سے سوئی کو اٹھایا ہے، یہ محمد في صوته سهل في عنقه سطع حسن الخلق لم تعبه ثجلا لم تزرب به سقلا وسيم قسيم ہائے ہائے کیا کلمات ہیں، یہ موتی پرودی ام معبد الخزائیہ نے کہ میں نے ایک جوان دیکھا، رنگ اس کا روپ اس دل کپے، ایسی محبت والا کہ قریب ہوئے بغیر چین نہ آ سکے، سکون نہ آ سکے، چمکتا چہرہ، بھاری داڑھی، لمبی گردن، خوبصورت آواز، جادو بھری مد بھری آواز، دلوں کو کھینچنے والی، اس لیے ہے آواز ہی ایسی تھی، پھر تمہیں سنوں میں مزے کی بات، تم دنیا میں گانے نہ سنو، تمہاری ویگنوں میں گانے لگے ہوئے، ٹیکسیوں میں گانے لگے ہوئے، گاڑیوں میں گانے لگے ہوئے، توڑ دو کیسٹیں گانے کی، اور قرآن سنو، اللہ کے نبی کی بات سنو، اور موت تک صبر کر لو، موت تک صبر کر لو، کان بند کر لو، چاہے وہ دغا وئی ہو اور چاہے وہ کوئی اور ہو، ایک دفعہ کان بند کر لو، نہیں سننا تو پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، واہ واہ، میرا نبی کہے، میرا اللہ کہے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے، باقاعدہ آواز ندا، وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے، وہ لوگ کدھر ہیں جو بنارس میں گانا نہیں سنتے تھے، تو وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، سننے والے کہیں گے ہائے مارے گئے، ہائے کاش ہم نے نہ سنا ہوتا، ہائے کاش ہم نے نہ سنا ہوتا، اور نہ سننے والے کہیں گے ہم حاضر، میرا اللہ کہے گا تم نے دنیا میں تبلیغ کی تھاپ نہ سنی، گھنگرو کی چھن چھن چھنکار نہ سنی، آج میں تجھے جنت کا گیت سناتا ہوں، کس سے؟ اے جنت کے حورو، آؤ اور میرے بندوں کو میرے نغمے سناؤ۔ مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ ہمارا گانا 3.5 منٹ کا ہوتا ہے، میں نے پوچھا 3.5 منٹ اتنا تھوڑا کیوں؟ وہ کہنے لگا اس سے لمبا گانا سننے سے لوگ بور ہو جاتے ہیں، تو ہم 3.5 منٹ کا گانا بناتے تھے۔ میں نے کہا پاگل دیوانہ، 3.5 منٹ کے گانے پر لوگ بور ہو جائیں اور میرا رب جنت کا پہلا گانا سنائے گا، جنت ساز ہوگی، ہوا موسیقار ہوگی، سر جنت کی عورت کا ہوگا، دھن جنت کے درختوں کی ہوگی، جنت کی دھن اور عورت کا سر، حور کا سر اور جنت کی دھن، اور ہوا موسیقار بن کر انہیں ڈائریکشن دے گی، یہ سر ساز آواز مل کر پہلا گانا 70 سال کا اللہ سنائے گا۔ 70 سال
جو ایسے بیٹھا ہے وہ ایسے ہی بیٹھا رہے گا، جو ایسے بیٹھا ہے وہ ایسے ہی بیٹھا رہے گا، جو ایسے بیٹھا ہے وہ ایسے ہی بیٹھا رہے گا، جو ایسے بیٹھا ہے وہ ویسے ہی بیٹھا رہے گا، جو یوں بیٹھا ہے وہ یوں ہی بیٹھا رہے گا۔ میرے رب کی قسم نہ کروٹ بدل سکے گا نہ پلک چپک سکے گا، 70 برس گانے کی لذت لے گا اور جھومتا رہے گا اور سنتا رہے گا۔ ارے جنت کی عورت سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر میٹھے کر دے تو اس کی آواز کیسی ہوگی؟ پھر میرا اللہ کہے گا کیسی آواز ہے؟ کہیں گے بڑی مد بھری آواز ہے۔ اللہ کہے گا اس سے اچھی سنوں، کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہے گا داؤد تعالی ارخ المنبر، اے داؤد آجا میرے بندوں کو گیت سنا۔ داؤد کی آواز سن کر دنیا میں پہاڑ ایسے ایسے ہلتے تھے، پہاڑوں پہ مستی چھا جاتی تھی، پہاڑوں پر انسانوں کے کلیجے پھٹ جاتے تھے، مر جاتے تھے لوگ آواز سن کر۔ آج داؤد کا نغمہ ہوگا، جنت کا سر ہوگا، تیرا کان ہوگا، ان کی آواز ہوگی۔ میرا اللہ کہے گا بتاؤ کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ جنت بھول گئی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سے اچھا سنو، یہ بات سنانے کے لیے ساری حدیث سنو، اس سے اچھا سنو، کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے محمد آجا، اب تو بنارس والوں کو سنا۔ پھر میرے محبوب کی آواز ہوگی، جنت کا ساز ہوگا اور جنت کے درختوں کا سر ہوگا، ہوا کی ڈائریکشن ہوگی، اور پھر میرا نبی اللہ کی حمد و ثنا کا گیت گائے گا اور جنت کا ساز اس کے ساتھ ہم آہنگ ہوگا۔ جنت خود جھوم جھوم جائے گی محمد مصطفیٰ کی آواز پر۔ میرا اللہ فرمائے گا کیسا پایا؟ کہیں گے یا اللہ بڑا زبردست پایا، ہمیں تو اپنا آپ بھی بھول گیا۔ میرا اللہ فرمائے گا اب اس سے بھی اچھا سناؤں؟ تو کہیں گے ہیں اس سے اچھا، اس سے اچھا کوئی ہے؟ کہاں؟ ہاں سنو سنو سنو، اب تمہارا رب تمہیں سنائے گا، اب تمہارا رب تمہیں سنائے گا۔ رضوان پردے ہٹا، ان آنکھوں کو مبارک ہو جو دنیا میں بے غیرت نہیں ہیں، ان آنکھوں کو مبارک ہو جو دنیا میں بے حیا نہیں ہیں، ان آنکھوں کو مبارک ہو جو راتوں کو ننگے ناش نہیں دیکھتے، ان آنکھوں کو مبارک ہو جو تھرکتے بدن فاحشہ عورتوں کے نہیں دیکھتے۔ آئے ہائے آج مزہ لے کہ میرا اللہ کہے گا رضوان پردے ہٹا دے، پردے ہٹا دے اور میرے بندوں کو میرا روپ دکھا دے۔ وہ آنکھیں آ جائیں جو دنیا میں حرام نہیں دیکھتی تھیں، پردے ہٹتے چلے جائیں گے اور نظریں اللہ کے دیدار میں لگیں گی، اور میرا اللہ قرآن پڑھ کے سنائے گا۔ صرف کان نہیں سنیں گے، سارا بدن کان بن جائے گا، وہ جسم کا رواں 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 وہ کان بن کر میرے رب کا قرآن سنے گا۔ اللہ کو ساز کی ضرورت نہیں، ساز خاموش، ہوا تھم گئی، پتوں کی سرسراہٹ رک گئی، اب جنت بھی ہماتن گوش، نہریں ہماتن گوش، حوریں ہماتن گوش، ایمان والی بیویاں، ایمان والے مرد، انبیاء رسل مرسلین، جبریل میکائیل عزرائیل اسرافیل سب سننے میں لگے ہوئے ہیں، اور میرا رب قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے۔ فی صوتہ سحل، میرے نبی کی آواز میں جادو تھا، پوری زندگی محفوظ ہے، موجود ہے۔ یہ تو میں اپنے نبی کی زندگی بتا رہا ہوں، میرے نبی کی تو بکریاں بھی محفوظ ہیں، میرے نبی کی 9 بکریاں تھیں، 9۔ اچھا اگر میں یہ بات نہ بتاؤں اور تمہیں قیامت تک موت تک نہ پتہ چلے تو ہماری شریعت میں کیا فرق پڑتا ہے؟ موت تک کیا شریعت میں کیا فرق پڑتا ہے کہ ہمارے نبی کی 9 بکریاں تھیں، ایک آدمی کو نہیں پتا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پر میرے رب نے اپنے حبیب سے پیار کیا، جس سے پیار ہوتا ہے اس کی ہر شے کو محفوظ کر کے رکھا جاتا ہے۔ میرے رب نے اپنے نبی کی بکریوں کے نام بھی 14 صدی گزرنے کے بعد تک
محفوظ رکھے ہوئے ہیں عجوا، سقیا، برکہ، ورثہ، زمزم، اطلال، اطراف، امراء، غیثاء، یہ 9 بکریوں کے نام ہیں۔ اور 10واں بکرا یمن، بکرا تھا اس کا نام تھا یمن، اس میں آپ کی بکری قمراء آپ کی زندگی میں مر گئی۔ میرے رب نے جس پیار جو کیا، میں ڈرتا ہوں لفظ عشق کہنے سے، ورنہ میں اپنی فطرت سے مجبور ہو کر کہہ جاؤں تو مجرم نہ ہوں گا کہ میرے رب نے اپنے محبوب سے عشق کیا ہے، پیار ہی نہیں عشق کیا ہے۔ پتہ نہیں علماء فتویٰ نہ لگانے، اس لیے میں نہیں کہتا ہوں۔ ایک ہی تو ہستی ہے جس سے پیار کیا ہے، بس تم محمد مصطفیٰ بن کے دکھا، ان کی غلامی کر کے دکھا دو، ان کے روپ میں ڈھل کے دکھا دو، ان کی زندگی کو زندگی بنا لو، تو میرے رب کی رحمت کے، برکت کے، حفاظت کے دروازے اللہ کھول کے دکھا دے گا۔ تو میرے بھائیوں، حکومتیں ہمارا مسئلہ حل نہیں کر سکتی، حکومتیں امن قائم نہیں کر سکتی۔ کتنا ہی فساد ہے، ہم اللہ کے دربار میں جھک جائیں، ہم اللہ کے دربار میں جھک جائیں اور ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے اور چلے کے لیے نکل کر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کو اپنے لیے رحمت کا سبب بنائیں، رحمت کا ذریعہ بنائیں۔ رات کی تراویح پڑھیں، تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، روزانہ 60,000 نیکیاں کما کے لے جاؤ، نہیں پڑھیں تو 60,000 کا نقصان، اور اگر 8 پڑھ کے نکل گئے تو 36,000 نیکیوں کا نقصان کر کے جا رہے ہو۔ تم 36 روپے نہیں چھوڑتے ہو، یہاں 36,000 نیکیوں کا نقصان کر کے جا رہے ہو۔ تراویح کے ہر سجدے پر اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت لگاتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ ہر سجدے پر اللہ ایک محل بناتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں۔ رمضان کا استقبال کریں توبہ کے ساتھ، رمضان کو مبارک بنائیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں بہت بڑا مجمع ہے، اوپر نیچے انسانوں کے سر ہی سر نظر آ رہے ہیں۔ میں ان بچوں پہ قربان جو وہ ٹینکی کے اوپر چڑھے بیٹھے ہیں، کتنی خطرناک جگہ ہے، ذرا سا پھسلے تو نیچے آ کر گریں۔ یہ ان کے ایمان اور اللہ رسول کی محبت کی نشانی ہے کہ اتنی خطرناک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، شدید گرمی ہے۔ میں آپ کے سامنے آخر میں یہ جھولی پھیلاتا ہوں، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ آؤ آج ہم سب مل کر اجتماعی توبہ کریں، ہم سب مل کر اجتماعی توبہ کریں۔ تو بولو نیت کرتے ہو، اگر ہم توبہ کریں گے تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، توبہ نہیں کریں گے تو ہم دھکے کھاتے رہیں گے۔ ہمارا مسئلہ ہمارے حکمران حل نہیں کر سکتے، فوجیں حل نہیں کر سکتی، تمہارے سیاسی لیڈر اور کسی بھی جماعت کے سیاسی لیڈر ان کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ ہمارا مسئلہ صرف اللہ حل کرنے والا ہے، اور اللہ حل کرے گا محمد مصطفیٰ کی غلامی سے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ارے جنت بھی تمہاری، دنیا بھی تمہاری، عزت بھی تمہاری، بڑائیاں بھی تمہاری، بلندیاں بھی تمہاری، محبتیں بھی تمہاری، برکتیں بھی تمہاری، رحمتیں تمہاری، الفتیں تمہاری، عزتیں تمہاری، کامیابیاں تمہاری، کامرانیاں تمہاری، جنت تمہاری، ایمان کی رحمت والی زندگی تمہاری، ایمان والی موت تمہاری، قبر کی روشنی تمہاری، عرش کا سایہ تمہارے لیے، حوض کوثر کا پانی تمہارے لیے، نبی کی شفاعت تمہارے لیے، پل صراط کا پار ہونا تمہارے لیے، جنت کا داخلہ تمہارے لیے۔ پر ایک کام آج سارا مجمع کرے، لاکھوں کا مجمع ہے، باہر بھی بہت بڑی خلقت ہے، اندر بھی بہت بڑی خلقت ہے، اور ماشاءاللہ اکثر نوجوان ہیں، بلکہ تقریباً سارے ہی نوجوان ہیں، 100 میں 1-2 سفید بالوں والے ہوں گے۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، جھولی پھیلاتا ہوں، آج توبہ کر کے اٹھو، آج توبہ کر کے اٹھو، آج توبہ کر کے اٹھو۔
تو نیت کرتے ہو سارا مجمع توبہ کی سارا مجمع نیت کرتے ہو تو ایک دفعہ میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر زور سے کہو یا اللہ میری توبہ۔ اس آپ کے لفظوں نے عرش کو ہلا دیا ہے، 7 آسمان کے دروازوں کو توڑ دیا ہے اور اللہ کی رحمت کو اتار دیا ہے۔ ایک آدمی توبہ کرے تو 7 آسمان میں روشنیاں ہو جاتی ہیں اور سارے فرشتے حیران ہو کر پوچھتے ہیں یہ روشنیاں کیسی ہیں؟ تو بتایا جاتا ہے آج ایک بندے نے توبہ کی ہے، اس کی خوشی میں اللہ نے 7 آسمان پر روشنیاں کی ہیں۔ جب یہ لاکھوں کا مجمع آج توبہ کرے گا اور اکثر نوجوان ہیں تو میرا اللہ کتنا خوش ہوگا۔ تم توبہ کرو، اللہ کے ذات پر امید رکھو اور مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ۔ ہتھیار پھینک دو اور کہو یا اللہ اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ نیت تم کر لو کہ یا اللہ میں تیرا ہو گیا، تیرے نبی کا ہو گیا، پھر حفاظت تیرے رب کے ذمے۔ اس نے چھری کے نیچے سے، خلیل کے چھری کے نیچے سے اسماعیل کو بچایا، فرعون کی چھری سے موسیٰ کو بچایا، تپتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ میں ابراہیم خلیل کو بچایا، مچھلی کے پیٹ میں یونس کو بچایا، بکری کے جالے سے اپنے حبیب کو بچایا، صحرا میں بنی اسرائیل کو بچایا۔ وہ حفیظ ہے، وہ وکیل ہے، وہ کفیل ہے، وہ رقیب ہے، وہ نصیر ہے، وہ علیم ہے، وہ ولیش ہے، وہ شہید ہے۔ کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ رقیبا، کفا باللہ نصیرا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ علیما، کفا بربک ہادیا ونصیرا۔ الیس اللہ بکاف عبدا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ تو میرے بھائیو، آپ کی توبہ پر آپ کو مبارک ہو کہ آپ سارا مجمع اس وقت ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں نے جنا ہو، جیسے ابھی ماں نے جنا ہو، جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے ہو۔ آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے، آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ جتنی جلدی اللہ مانتا ہے اتنی جلدی نہ ماں مانتی ہے، نہ باپ نہ بیوی۔ جتنی جلدی اللہ مانتا ہے، یا اللہ معاف، اللہ کہتا جاؤ معاف کر دیا، ساری زمین گناہوں سے بھر دی، یا اللہ معاف، اللہ کہتا جاؤ معاف کر دیا، ساری دھرتی سے لے کر آسمان تک گناہ بھر دیے، یا اللہ معاف، تو اللہ کہتا جاؤ معاف کر دیا۔ ابھی تمہیں 100 قتل والے کی بات تو سنائی کہ اللہ نے کہا چلو جنت میں لے جاؤ، مقتولوں کو ہم خود ہی جزا دے دیں گے، بدلہ دے دیں گے۔ تو توبہ تو کر لی نا سب نے بھائی، پکی توبہ کی ہے نا؟ اور انشاءاللہ تبلیغ میں وقت لگاؤ گے، سارے لگاؤ گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ، اتنا کم ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ اس سال کے اندر 4 مہینے کی نیت کر لو، اور سال کے اندر اپنے چلے کی نیت کر لو۔ جمعرات کو مدنی مسجد باقاعدہ جاؤ اور اپنی محلوں کا مسجدوں کا گشت کرو، اور مہینے میں 3 دن اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب بناؤ۔ رمضان میں ضرور اللہ کے راستے میں نکلو، اس سے فارغ ہو تو جو اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں اعتکاف میں بیٹھو، اور اللہ سے رو رو کے مانگو کہ یا اللہ ہمارے دیس پہ رحم فرما، کرم فرما۔ پتہ نہیں کس کا رونا اللہ کو پسند آئے اور امت کی ہدایت کا فیصلہ ہو جائے۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہیں نا اس کی؟ اب درود شریف پڑھو، دعا کر لیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے زمین کو بچھانے والے اللہ، اے آسمانوں کو اٹھانے والے اللہ، اے ہواؤں کو چلانے والے اللہ، اے رات کے اندھیرے کو لانے والے اللہ، اے دن کو روشن کرنے والے اللہ، اے نطفے کو انسان بنانے والے اللہ، اے
اے زمین آسمان کے شہنشاہ اللہ، اے مشرق مغرب کے اللہ، اے شمال جنوب کے اللہ، اے وہ اللہ جس کا امر قاف اور نون کے درمیان ہے، اے وہ رب جو زوال سے پاک ہے، اے وہ رب جو ذوق سے پاک ہے، اے وہ رب جو نیند اور اونگ سے پاک ہے، اے وہ رب جو ہر تھکن تھکاوٹ سے پاک ہے، اے وہ رب جس کے خزانوں کو زوال نہیں، اے وہ رب جس کے ملک کو زوال نہیں، اے وہ رب جس کی ذات کو زوال نہیں، اے وہ رب جو لا مکان اور لا زمان ہے، اے وہ رب جس کے لیے سمندر سیاہی بنے اور درخت قلم بنے اور تیری تعریف کو لکھا جائے تو قلم ٹوٹ جائیں اور سمندر خشک ہو جائیں اور تیری تعریف ختم نہ ہو۔ اے وہ رب، اے وہ رب، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، اے ہواؤں کو چلانے والے اللہ، اے وحدہ لا شریک اللہ، اے احد اللہ، اے صمد اللہ، اے لم یلد اللہ، اے ولم یولد اللہ، اے ولم یکن لہ کفوا احد اللہ، اے بے مثال اللہ، اے لازوال اللہ، اے با کمال اللہ، اے لاجواب اللہ، اے احد الصمد اللہ، اے لم یتخذ صاحبۃ ولا ولد اللہ، اے ولم یکن لہ شریک فی الملک اللہ، اے ولم یکن لہ ولی من الذل اللہ، اللہ ونکبرہ تکبیرا۔ اے اللہ جس کے ملک کو زوال نہیں، جس کی شہنشاہی کو زوال نہیں، تیرے خزانے بھرے ہوئے، تیری رحمتیں بھری ہوئیں، ہم تیرے غلام، ہم تیرے بندے، ہم تیرے فقیر، لاکھوں کی تعداد میں آج وفد بن کر چاروں طرف سے لٹ کر پٹ کر مٹ کر خون و خون ہو کر لت پت ہو کر لتھڑے ہوئے ہو کر تیرے در پر رحم کی بھیک مانگنے آئے ہیں۔ اے رحم کرنے والے اللہ، اے رحم کرنے والے اللہ، اے رحم کرنے والے اللہ، اے رحم کرنے والے اللہ۔ یہ مجمع فقیروں کا آیا بیٹھا ہے، یہ تیرے در پر آیا بیٹھا ہے، تجھ سے معافی مانگنے آیا بیٹھا ہے۔ یا اللہ تو بھی معاف کر دے، یا اللہ تو بھی معاف کر دے، یا اللہ تو بھی معاف کر دے، یا اللہ تو بھی معاف کر دے۔ ہمیں غیروں نے مارا، ہمیں اپنوں نے مارا، ہمارا خون سستا ہو گیا۔ ایک صحابی کا ہاتھ کٹا تھا، تیرا نبی آنسو بہا گیا تھا۔ آج میرے مولا لاشیں کٹ رہی ہیں، 10 بچوں کا واحد کفیل ذبح کیا جا رہا ہے۔ میرے آقا یا اللہ روزانہ جنازے اٹھ رہے ہیں، لاشیں اٹھ رہے ہیں، زمین تھر تھرا رہی ہے، آسمان کب کبا رہا ہے۔ یا اللہ تو نے ہر زمانے کے فرعونوں کو لگام دی، تو نے ہر زمانے کے شدادوں کو پکڑا، تو نے ہر زمانے کے نمرودوں کو پکڑا۔ یا اللہ ہماری کسی سے دشمنی عداوت نہیں، ہم نمرودوں فرعونوں اور شدادوں صفت انسانوں کے لیے بھی تجھ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، تو ان کو ہدایت عطا فرما دے اور انہیں جہنم سے بچا دے۔ لیکن میرے مولا اگر تیرے علم ازلی میں ہدایت مقدر نہیں ہے تو انہوں نے تیری زمین کو تنگ کر دیا ہے، عزتوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے، دھرتی کو جنگل بنا دیا ہے۔ اے کریم اللہ اب تو آنا، ہم تجھے بلانے کو آئے ہیں مولا۔ ساری دنیا کا باطل بھی ہمیں ذبح کرے، اپنے بھی مل کر ہمیں ذبح کریں، ہماری عزتوں کو بھی لوٹیں، ہمیں نیلام کر دیں، ہمیں کوڑیوں کے بھاؤ بیچ دیں۔ اے کریم مولا آج اتنا بڑا وفد، اتنے وفد روز تو اکٹھے نہیں ہوتے، آج یہ وفد تیرے در پر آیا ہے، تجھ سے معافی مانگنے آیا ہے، تو ہماری معافی کو قبول فرما لے اور ہمیں ہم سے درگزر کا فیصلہ فرما دے۔ اور یہ جو آگ لگی ہوئی ہے نفرت کی اور قتل و غارت کی، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، یا اللہ تو امن قائم فرما دے، تو امن قائم فرما دے۔ کوئی عمر جیسا دے دے جو کتے کے پیاسے مرنے پر بھی بیٹھ کے آنسو بہاتا ہو۔ تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا جو ہماری لاشوں پہ رقص کرتے ہیں، جو ہماری لاشوں کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ اے کریم آقا کوئی عمر جیسا دے دے جو کتے کے پیاسے مرنے پر بھی روتا ہو، جو مظلوم کی فریاد پر یا لبیکا کہتا ہوا باہر آتا ہو۔ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اگرچہ ہم ذلیل بھی ہیں،
حقیر بھی ہیں، نافرمان بھی ہیں، پر تیرے نبی کی امت ہی تو ہے نا یا اللہ۔ تیرے نبی نے کہا تھا میں اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو صحابہ نے کہا تھا ہم آپ کے بھائی ہیں۔ میرے نبی نے کہا تھا تم میرے بھائی نہیں ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر میرا کلمہ پڑھیں گے۔ یا اللہ ہم نے تیرے نبی کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے تیرے نبی کو نہیں دیکھا ہے، تیرے قرآن کو گزرتے نہیں دیکھا ہے، تیرے فرشتوں کو گزرتے نہیں دیکھا ہے۔ ہم تیرے اوپر ایمان لائے، تیرے نبی کی رسالت پر ایمان لائے۔ آج تیرے نبی کے بھائی ذبح ہو رہے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، لاشوں کو جلایا جا رہا ہے۔ تو کدھر ہے میرے اللہ؟ آ جا، تو آ جانا، آ جانا، آ جا میرے اللہ، تو آ جا۔ ہم تجھے بلانے آئے ہیں میرے مولا، ہم تجھے بلانے آئے ہیں میرے مولا، تو آ جا، تو آ جا، آ جا میرے اللہ۔ تو آیا تھا بدر میں، آیا تھا تو بدر میں، آیا تھا تو احد میں، آیا تھا تو حنین میں، آیا تھا تو خندق میں، آیا تھا۔ بڑے ذلیل فقیر ہیں، بے شک ہم میں ابو بکر کوئی نہیں ہے، ہم میں عمر کوئی نہیں ہے، ہم میں عثمان علی کوئی نہیں ہے، طلحہ زبیر کوئی نہیں ہے، پر یہ بتا ہم جائیں کدھر؟ ہمارا بھی تو ہی ہے یا اللہ۔ وہ تو تیرے نیک پیارے لوگ تھے، اماں فرمان ہیں، گناہگار ہیں، ذلیل حقیر ہیں، وہ تجھے وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ ہماری جھولی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، ہمارا بدن گناہوں سے داغدار ہے، پر ہم نے آج تک تیرے غیر کو سجدہ نہیں کیا، اگر سجدہ کیا تو تجھے کیا ہے۔ ہمارا بے نمازی بھی کبھی نماز نہ پڑھے پر تیرے ہی آگے سر جھکاتا ہے۔ ہمارا غافل بھی میرے مولا کسی پتھر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ بھی تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ ہم گندے حقیر ہیں، بس تیرے ایک ماننے والے ہیں، تیری توحید کے قائل ہیں، تیرے نبی کی رسالت کے قائل ہیں، تیری جنت کو مانتے ہیں، تیری دوزخ کو مانتے ہیں۔ کریم مولا ہمیں عملوں سے ذریعے سے مار کھا گئے، تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے، تو نے روکا ہم کوئی نہ روکے، تو بلاتا رہا ہم نے پلٹ کے نہ دیکھا، تو نے اپنی طرف بلایا ہم دور چلے گئے، تو نے قرآن کی طرف بلایا ہم گانے بجانے میں ڈوب گئے، تم نے عدل کی طرف بلایا ہم ظلم و ستم میں ڈوب گئے، تو نے محبت کی طرف بلایا ہم نفرتوں کی آگ بھڑکا بیٹھے۔ پر یا اللہ آ جانا، آ جانا، آ جا، آ جانا۔ یہ مجمع تیرے آگے رو رہا ہے، تیری منت کر رہا ہے، ہم ماں کے آگے روئے تو وہ پگھل جائے، ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں، رونا روئے تو وہ پگھل ماں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ، اے ماں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ، تیرے نبی کی امت کا خون پانی بن گیا ہے، ہمیں غیر بھی مار رہے ہیں، ہمیں اپنے بھی مار رہے ہیں، بلغم رسید جانب تو بیا کے زندہ مانا، پس ازا کے من نہ مانا، بچے کار خایا، تو آ جانا، یہ دکھ درد ہمارے دور کر دے، یہ ظلم و ستم کی فضا ختم کر دے، ظالموں کی ملت ختم کر دے، 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 کر دے میرے اللہ، کر دے میرے اللہ، ظالموں کی ملت ختم کر دے، ختم کر دے، ختم کر دے، ختم کر دے۔ جوان میرے مولا، بیویاں بچیاں بیوہ ہو گئی، بوڑھی مائیں بے آسرا ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے،
کھلانے والے جلا دیے گئے، مٹا دیے گئے۔ میرے اللہ ہم تیری محنت کرتے ہیں، اس سارے رونے والے مجمع کی فریاد سن میرے اللہ، یہ ہائے ہائے سن میرے اللہ۔ تو کریم اللہ ہے نا، تو مہربان اللہ ہے نا، تو سخی اللہ ہے نا، تو پیارا اللہ ہے نا، تو غصے والا نہیں ہے میرے اللہ، تو یا اللہ ظلم والا نہیں ہے میرے اللہ، تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ یہ سارا مجمع معافی مانگ رہا ہے، ہمیں امن دے دے، ہمیں ایمان دے دے، ہمیں ایک بنا دے، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں امت بنا دے، ہمیں امت بنا دے۔ تیرے نبی نے ہمیں امت بنایا تھا، ہمیں امت بنا دے نا، امت بنا دے نا۔ پہلی صدی میں امت بنی تھی تو نے ان کو یا اللہ دنیا اور آخرت کے راج کروائے، دنیا اور آخرت کی عزتیں دلائیں۔ آج ہم امت نہیں رہے، قومیں بن گئے، نسلیں بن گئے، ہمیں امت بنا دے۔ ہم تیری فریاد کرنے آئے ہیں۔ بچہ مار کھا کے ابا کو بلانے جاتا ہے، کہتا ابا مجھے گلی میں فلانے بچے نے مارا ہے، تو ابا بھی غیرت میں آ کے باہر نکلتا ہے کہ میرے بیٹے کو کس نے مارا ہے۔ غریب رکشے والا بھی ہو تو وہ بھی ایک دفعہ باہر آتا ہے۔ یہ لاکھوں کا مجمع آج تیرے بلانے کو آیا، بلانے کو اتنی دیر کیوں کر دی، اتنی دیر تو نے کیوں کر دی، اتنی دیر کیوں کر دی، کیوں کر دی؟ ہماری دنیا بنا لٹ گئے، غیروں نے اکھاڑ دیا، پچھاڑ دیا، آپس میں لڑا دیا۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہماری دنیا بھی خیر فرما، ہماری آخرت بھی خیر فرما، اس سارے مجمع کو قبول فرما، پورے کراچی میں امن کو قائم فرما، پورے ملک میں امن کو قائم فرما، پوری امت کو امن نصیب فرما، اقوام عالم کو ہدایت نصیب فرما۔ وہ ہمارے انسانی بھائی ہیں، ہماری ان سے بھی دشمنی نہیں ہے، تو ان کو ایمان نصیب فرما کر جنت کا حقدار بنا دے، اور جو تیری نظر میں فرعون صفت ہیں ان کے وجود سے دھرتی کو پاک فرما دے۔ اس سارے آنے والے مجمع کو یا اللہ کہاں کہاں کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، ایک دفعہ تو پیار سے دیکھ لے، ایک دفعہ تو پیار سے دیکھ لے، تو دیکھ کیسے چھتوں پہ چڑھے ہوئے، تو دیکھ کیسے ٹینکیوں پہ چڑھے ہوئے، تو دیکھ کیسے 2 گھنٹے سے کھڑے ہوئے، شدید گرمی میں کھڑے ہوئے۔ ایک دفعہ عرش کے در کھول کے ہمیں پیار سے دیکھ لے، ہمیں پیار سے دیکھ لے، جیسے ماں بچے کو پیار سے دیکھتی ہے، تو ہمیں پیار سے دیکھ لے، ہمیں محبت سے دیکھ لے، اور ہمیں کہہ دے میں خوش ہو گیا ہوں، ہمیں کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں، تو ہمیں کہہ دے میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، تو میں آ کے زندہ بانا۔ یا اللہ آ جانا، اس سارے مجمع پر رحم فرما، اس یا اللہ مجلس کے قائم کرنے والوں پر رحم فرما، اس بیان کا اہتمام کرنے والوں پر رحم فرما، تیری راہوں میں نکلنے والوں کے ارادوں کو قبول فرما، بیماروں کو صحت دے، خوف زدہ کو امن دے، آپس کی لڑائیوں کو ختم فرما، جو ایمان پہ چلے گئے ان کا درجے بلند فرما، جب ہمارے جانے کا وقت ہے ایمان پہ خاتمہ عطا فرما، رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ہمارے نصیب فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، اس سارے مجمع سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔